اس کے بعد اللہ رب العزت 8ویں آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیے۔ یہ بھی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو اس کے کمال قدرت اور اس کے کمال علم پہ دلالت کرتی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ذرا غور کریں، اللہ پاک والے فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ، اس پہ دیکھیں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر لو پہلے کہ ہم نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اولاً تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا سورہ روم میں 20ویں آیت کریمہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم بشر بن کر کے زمین میں پھیلتے جاتے ہو۔ تم ایک مٹی تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، انسانی شکل دیا، اور پھر تم زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ تو اولاً تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی میں کیا ہے؟ کچھ کیمیاوی عناصر ہیں بس، اور اللہ پاک نے ان مٹی کے ذرات سے ایک انسان پیدا کیا، ایک ایسی مخلوق جس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی، ایسی ایسی قابلیتیں رکھی کہ اگر ہم ان صلاحیتوں اور ان قابلیتوں کا سورس یعنی سرچشمہ جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں، اگر ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کا سرچشمہ ہم زمین کے کیمیاوی عناصر میں تلاش کریں ہرگز نہیں پائیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی میں پیدا کیا تو انسان کی جتنی قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کا سورس یہی مٹی ہے۔ یہ مٹی کے اندر وہ خاصیتیں تھیں، اللہ پاک نے مٹی سے انسان کو بنا دیا، وہ خاصیتیں انسان میں آ گئیں۔ کوئی یہ نہ کہے انسان کے اندر اللہ پاک نے جو ذہنی قوتیں رکھی ہیں، عقلی قوتیں رکھی ہیں، فکری خیالی قوتیں رکھی ہیں، جو مختلف سینسز رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں، محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، بغض کے جذبات، دشمنی، حسد وغیرہ، چاہے وہ جذبات مثبت ہوں یا منفی ہوں، چاہے وہ پوزیٹو ہو یا نگیٹو ہو، اللہ پاک نے جو رکھے ہیں جذبات اور ایموشنز، ان ایموشنز کی اور جو انسان کی فطری صلاحیتیں ہیں، عقلی، ذہنی، جسمانی، فکری، خیالی، اور جو اس کے مختلف سینسز ہیں، تو ان سینسز، ان ایموشنز اور ان صلاحیتوں کا ٹریس کوئی اس مٹی میں ڈھونڈنا چاہے وہ ہرگز نہیں پائے گا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہے کوئی ذات جس نے انسان کو بنایا تو مٹی سے، مگر اس میں ایسی ایسی قابلیتیں رکھ دی، صلاحیتیں رکھ دی کہ عقل انسانی عاجز ہے کہ آئی کہاں سے؟ مٹی سے تو نہیں آ سکتی۔ دیکھ لیں کیمیاوی تجزیہ کر کے، اس میں کوئی سورس نہیں پائیں گے آپ کہ جس سے سوچنے کی طاقت انسان کے اندر آ گئی، نہیں پائیں گے آپ کو ماننا پڑے گا جس نے پیدا کیا اسی نے قابلیتیں رکھ دی ہیں، جس نے پیدا کیا اسی نے سب ایموشنز رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں۔ اور مٹی سے انسان کو تو پیدا کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد اس انسان کے اندر ایک ایسی طاقت رکھی، ایک ایسی قوت رکھی کہ جس طاقت اور جس قوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اب تک کروڑوں اربوں انسان پیدا کیے۔ طاقت تولید، بچہ جو ولادت ہوتی ہے، ولادت کی قوت تولید رکھی انسانوں کے اندر۔ ایسے نہیں کہ بس یہ کر دیا اور اس کے بعد پھر جس انسان کو بھی پیدا کرنا ہے مٹی سے سیدھے اٹھا دیا، حالانکہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ تو سیدھے مٹی سے ایک انسان جیتا جاگتا ہو گیا، لیکن اللہ پاک کی عادت ہے کہ وہ ہر مسبب کے لیے ایک سبب متعین کرتا ہے۔ تو انسانوں کی پیدائش کے لیے
اللہ پاک نے جو سبب رکھا وہ یہ کہ انسان کے اندر مادہ تولید رکھ دی، اور اسی مادہ تولید سے کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوئے، اور ان انسانوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں جو مورثی تھیں، باپ دادا سے آئیں، باپ کے اندر موجود تھیں، دادا کے اندر موجود تھیں، وہ آ گئی مورثی صفات، اور بہت ساری بے پناہ و بے شمار انفرادی خصوصیات بھی۔ ذرا غور کریں، مادہ تولید جو کہ انسانوں کی ولادت کا ظاہری سبب ہے تو ایک ہی، لیکن اسی سے اللہ پاک انسانوں کو مختلف شکلیں دے دیتا ہے، ان کے اندر مختلف انفرادی خصوصیتیں رکھ دیتا ہے، اور منفرد اللہ پاک صلاحیتیں رکھتا ہے، قابلیتیں رکھتا ہے، ان کے جسموں میں مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے، کچھ کمزور، کچھ طاقتور، کچھ طویل لمبے، کچھ چھوٹے قد کے، کچھ گورے، کچھ کالے، سب کا مادہ تولید تو ایک ہی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اسے پیدا کیا گیا ایک کودتے ہوئے پانی سے جو کہ ریڑھ کی ہڈیوں اور سینے کی پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے انسان کو پیدا کیا، تو ہر انسان کا مادہ تولید وہی ہے، ایک ہی، لیکن ایک ہی مادہ تولید سے مختلف شکل کے، مختلف رنگ کے، مختلف صلاحیتوں کے، مختلف خصوصیات کے مالک انسان اللہ پاک پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو مختلف صلاحیتیں اور انفرادی خصوصیات ہیں انسانوں کے، اگر ان کے ٹریسز اور سورس آپ اس مادہ تولید میں دیکھنا چاہیں، نہیں دیکھ سکتے، جا کے کر لیں کیمیاوی تجزیہ، اور کر بھی رہے ہیں میڈیکل سائنس والے، لیکن یہ قابلیتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کچھ ایسی قابلیتیں ہیں جو مورثی ہیں، اور بے شمار ایسی بھی ہیں جو کہ انفرادی ہیں، ہر انسان کی الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ خصوصیات۔ اگر ان خصوصیات کا سورس اور سرچشمہ اس مادہ منویہ کا کیمیاوی تجزیہ کر کے کوئی ڈھونڈنا چاہے، نہیں ڈھونڈ سکتا، سب کا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ایک ہی مادہ تولید سے مختلف انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، جو اس کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے اور اس کے کمال علم اور کمال حکمت پہ دلالت کرتا ہے۔